ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے اور اس دفعہ اعلان کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ سر پر کفن باندھ کر ہم نکلیں گے. آلدو پی ٹی آئی کے اندر اس احتجاج کی کال پر بھی اختلافات ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری تیاری پوری نہیں ہے. لیکن حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اور کیا یہ لانگ مارچ جب شروع ہوگا اس کی اجازت دی جائے گی یا شروع سے ہی اس کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی؟ بہت شکریہ عادل. سب سے پہلے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفن نہیں, امریکی جھنڈے سر پر باندھ کر آئیں گے. جو ان کا یہ خیال ہے کہ نومنتخب صدر جنہوں نے کچھ 2.25 مہینے کے بعد ابھی حلف اٹھانا ہے, وہ ابھی سے ان کے حق میں جو ہیں وہ نعرے لگانے شروع کر دیں گے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو اب 2 سال سے بیوقوف بنایا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ, اور اب ٹرمپ آوے ہی آوے کے نعرے لگاتے ہوئے غالباً یہ پھر حملہ آور ہوں گے. تو یہ تو ان کا جو سٹینس ہے, وہ اس کی جو کھوکھلا پن ہے اور جو اس کی منافقت ہے, وہ سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ لانگ مارچ ابھی تک تو جہاں بھی انہوں نے کوشش کی ہے اس میں زیادہ حصہ خیبر پختونخوا سے صوبائی حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے, ان کی گاڑیاں, ان کے اہلکار, ان کی پولیس, ان کے ہتھیار, اگر اس قسم دوبارہ حملہ ہو تو انشاءاللہ وہیں اٹک کے پل پر روکیں گے, جس طرح 8 سال پہلے اکتوبر 2016 میں روکا تھا. اگر پرامن رہتے ہیں اور کسی متفقہ جگہ پر اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن یہ جو گردان ہے, احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, انہوں نے غالباً آرٹیکل 19 نہیں پڑھا, تحت آزادی اظہار جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے, جس میں منع کیا گیا ہے کہ انٹو این آفینس, ایک جرم کرنے کی ترغیب جو ہے وہ آئینی حق نہیں ہے اور نہ ہوگا. تو لہذا یہ جو مجھ سے ہے کہ جی ہم اگر نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لینا, یا ہم جا کر اپنے بانی کا چیئرمین کو آزاد کرائیں گے, یہ سب جرائم ہے پاکستان کے آئین کے تحت اور قانون کے تحت. تو اس کی تو اجازت, اور میری یہ توقع ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بہت ہی ماہرانہ ہینڈل کرے گی. جہاں طاقت کی ضرورت ہے اس کو ضرور استعمال کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان احتجاجوں کی جو پبلک سپورٹ ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اور آخری بات جو یاد کرانا آپ کے ناظرین کو, کہ اسلام آباد کی بدترین جو شیلنگ جو ہم نے دیکھی تھی وہ فروری 21 میں بانی چیئرمین کی حکومت نے احتجاج کرتے ہوئے سرکاری ملازموں پر کی تھی. ان کا اپنا ریکارڈ بھی بڑا بھیانک ہے, جس کو ہم اچھا خرم صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں پورا کر سکتے, ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایک جگہ مخصوص کر دیتے اور جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حکومت سوچ سکتی ہے, لیکن انہوں نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ گھر واپس نہیں آئیں گے, یعنی وہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں جس طرح آپ نے کہا خیبر پختونخوا سے, اور یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب حکومت کو تھوڑا سا ابھی تک تو پلاننگ کر لینی چاہیے تھی کہ کس طرح کیا ان کی پلاننگ ہے, ان کو نکلنے دیں گے, نہیں نکلنے دیں گے؟ جی پلاننگ تو اب ہم 2016 سے اس حملے کا سامنا کریں, بلکہ 2014 سے جب دھرنے کے لیے آئے تھے, تو لہذا پلاننگ موجود ہے. عادل یہ بھی معاملہ یاد میں رکھنا چاہیے کہ صرف احتجاج کرنے والے کے حقوق نہیں ہیں, وہ سب لوگ پاکستانی ہمارے بھائی اور بہنیں اور بچے جو ارد گرد رہتے ہیں احتجاج کے, ان کے بھی حقوق ہیں. ان کا بھی حق ہے کہ ان کا کاروبار, روزگار, تعلیم, صحت, دوسرے معاملات ان تک وہ پہنچے اور ان کو امن و امان سے جو ہے وہ سر انجام دیں. تو حکومت نے بیک وقت ہم آئین کی تکریم کرتے ہوئے جو احتجاج ہے وہ ہم اس کو ضرور اجازت دیں گے, لیکن جو ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, ان کے جان و مال کا معاملہ ہے, اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے یا شاید زیادہ اہم ہے جتنا احتجاجی کے لیے جو اس وقت صرف اپنے اقتدار کی خاطر آ رہے ہیں, پاکستان کے کسی عوامی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آ رہے. اچھا خرم صاحب, یہ بتائیں کہ ان کے جو 4 مطالبات ہیں ان میں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے اسیران ہیں جن پر مقدمات نہیں ہیں انہیں فوراً رہا کیا جائے.
پھر جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، مینڈیٹ واپس کریں، اس کا مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت گھر چلی جائے اور اس کے بعد یہ احتجاج ختم ہوگا. تو ان چاروں میں سے کوئی ایسا مطالبہ ہے جو کہ جس پر حکومت عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی صرف ایک کے اوپر کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن اس وقت جو لوگ حراست میں ہیں اور ان پر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے، ان کو رہا کرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے. اور اگر جہاں جن پر ثبوت اور شواہد ہیں کہ انہوں نے ایک مسلح سازش کے تحت پاکستان کی ریاست پر حملہ کیا، ان کو وہ تو حراست میں رہیں گے، لیکن جن پر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے ابھی تک، ان کو رہا کرنے کا ٹائم ٹیبل ضرور دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا سر، آخر میں بتائے گا، وی پی این پر پابندی لگ چکی ہے اور بلاول بھٹو صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا. تو ایک تو پہلے ہی ٹویٹر پر پابندی ہے، سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹ لوگ وی پی این کے ذریعے اس کو ایکسیس کرتے تھے، اب وی پی این پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. تو ایسے کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر جو ہے ایک تو پابندی ہے اور پھر ابھی وی پی این پہ بھی لگ گئی ہے؟ جی اس کی جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں وہ تو کابینہ کے اراکین یا ان کے اسپوکس پرسن بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں جس طرح مستقل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئٹہ میں بڑی بھیانک دہشت گردی ہوئی پچھلے ہفتے، اس سے پہلے ماستونگ میں 8 پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور ایک لمبی لسٹ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی. تو اس کو سامنے رکھ کر ہی یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اس کی جو میں نے کہا ٹیکنیکل وجوہات جو ہیں، وی پی این آن ہے یا نہیں آن ہے، وہ تو وزارت جو آئی ٹی ہے اس کے اراکین یا کمیونیکیشنز کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک. اور سر آخر میں آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ ہے. کل یوسف نظر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ مطلب اتنا جلدی ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان کا یہ جو دورہ ہے کچھ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان پر دباؤ جو ہے بڑھایا جائے گا. نارملی سال میں تو 2 دفعہ ریویو کے لیے آتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے دورے کو؟ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں جو اگر کوئی تشویش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریونیوز کا کوئی ایشو ہے. زیادہ تشویش ہم سب کو، ہماری تو امید ہے اور توقع ہے تشویش سے زیادہ، کہ حکومت جو معیشت کی جو اسٹرکچرل ریفارم ہے، جو بنیادی اصلاحات ہیں، اس پر اب آگے بڑھے گی. اب جبکہ بہت سارے جو سیاسی چیلنج تھے ان سے حکومت نمٹ چکی ہے، قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اب فوراً وقت ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے، کیونکہ یہی جو بنیادی اصلاحات ہیں جس میں سرکاری اداروں کی ری اسٹرکچرنگ ہے، کچھ ہی پرائیویٹائزیشن ہے، یہ بے حد ضروری ہے پاکستان کی معیشت کو، اور خاص طور پہ جو سرکاری معاملات ہیں، مالی ایشوز جو ہیں، ان کو وائبل کرنے کے لیے اب یہ سال بڑا اہم ہے کہ ہم اس میں پیش رفت کریں. تو اگر اس پر حکومت ایک واضح پیش رفت کرتی ہے، ابھی پرائیویٹائزیشن کمیشن نے تو پی آئی اے کی جو ایک ہی بڈ رہ گئی تھی اس کو مسترد کیا، لیکن پی آئی اے کا پروسیس جو ہے وہ فوری طور پر دوبارہ چلایا جائے اور شفاف طریقے سے چلا کر اگر ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس سے بیرونی دنیا میں اور مارکیٹس میں اور آئی ایم ایف کے لیے بھی ایک اطمینان کا باعث ہوگا کہ حکومت پاکستان اپنے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کر رہی ہے. اور یہ اب ایسے وقت میں جبکہ باقی دنیا کی طرف سے پاکستان کو اب براہ راست امداد ملنے کے امکانات کم ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کا یہی تقاضا ہے کہ یہاں سرمایہ کاری ہو پاکستان میں، تو اس کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو منافع بخش بنانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم اب بے حد ضروری ہو گیا. اور یہی توقع ہے کہ اب جو مالی سال میں باقی مہینے رہ گئے ہیں ان میں اس کے اوپر تیزی سے پیش رفت کی جائے گی.